سلطان نور الدین ساری رات جاگ کر عبادت کرنے والا پرہیزگار انسان تھا۔ وہ ایک عظیم الشان سلطنت کا فرما رواں ہونے کے باوجود ایک ایسا مرد درویش تھا کہ جس کی راتیں مسلح پر گزرتی تھی اور دن میدان جہاد میں گزرتا تھا۔ وہ عظمت و کردار کا ایک عظیم پیکر تھا جس نے اپنی نوک شمشیر سے تاریخ اسلام کا ایک روشن باب لکھا۔ سلطان نور الدین زنگی رات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزارتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ نماز عشاء کے بعد باکثرت نوافل پڑھتا اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سینکڑوں مرتبہ درود شریف بھیج پر تھوڑی دیر کے لیے بستر پر لیٹ جاتا، پھر تھوڑی دیر کے بعد نماز تہجد کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا اور صبح تک عبادت میں مشغول رہتا۔ ایک رات وہ وظائف سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹا تو خواب میں 3 بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ بعض روایت میں ہے کہ سلطان نے متواتر 3 راتوں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا اور ہر مرتبہ 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نور الدین، یہ 2 آدمی مجھے ستا رہے ہیں کہ شر کا استحصال کریں۔ نور الدین نے یہ خواب دیکھ کر سخت مضطرب ہوا اور بار بار استغفار پڑھتا اور رو رو کر کہتا کہ میرے آقا کو میرے جیتے جی کوئی ستائش یہ نہیں ہو سکتا، میری جان، مال، اولاد سب آقا پر قربان ہے۔ خدا اس دن کے لیے نور الدین کو زندہ نہ رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام کو یاد فرمائیں اور وہ دمشق میں آرام سے بیٹھا رہے۔ سلطان نور الدین اب بے چین ہو گیا تھا اور اسے یقین ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں ضرور کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جس سے سرور کونین کی روح اقدس کو تکلیف پہنچی ہے۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی اس نے اپنے ساتھ اپنے وفاداروں کو لیا اور بہت خزانہ گھوڑوں پر لدا کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اہل دمشق سلطان کے اچانک سفر شروع کرنے کے ارادے سے سخت حیران تھے، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ دمشق سے مدینہ منورہ پہنچے تو میں عام طور پر 20 سے 25 دن لگتے تھے، لیکن سلطان نے یہ فیصلہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ طے کیا اور 16ویں دن مدینہ منورہ جا پہنچے۔ اہل مدینہ اس کی اچانک آمد پر حیران رہ گئے۔ سلطان نے آتے ہی شہر میں آنے جانے کے تمام دروازے بند کر دیے۔ اس کے بعد منادی کرائی کہ اہل مدینہ آج اس کے ساتھ کھانا کھائیں۔ تمام اہل مدینہ نے بڑی خوشی کے ساتھ سلطان کی دعوت قبول کی۔ اس طرح مدینہ منورہ کے تمام لوگ سلطان کی نظر سے گزر گئے، لیکن ان میں 2 آدمی شامل نہیں تھے جن کی شکلیں اصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دکھائی تھی۔ سلطان نے شہر کے معززین سے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں رہ گیا جو کسی وجہ سے اس دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو۔ لوگوں نے عرض کی کہ اہل مدینہ میں تو کوئی شخص ایسا نہیں رہا جو آپ کی دعوت میں شریک نہ رہا ہو، البتہ 2 خدا رسیدہ مغربی جو ایک مدت سے یہاں مقیم ہیں، وہ اس دعوت میں نہیں آئے۔ یہ دونوں بزرگ رات دن عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اگر کچھ وقت بچتا ہے تو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اس کے سوائے کسی سے ملتے ملاتے نہیں۔ سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی ضرور یہاں لاؤ۔ جب وہ دونوں سلطان کے سامنے حاضر کیے گئے تو سلطان نے ایک ہی نظر میں پہچان لیا کہ یہی وہ آدمی ہیں جو اسے خواب میں دکھائے گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر سلطان کا خون کھول اٹھا، لیکن تحقیق کرنا بھی ضروری تھا کیونکہ ان کے لباس اور صورت میں پرہیزگاری ٹپکتی تھی۔ سلطان نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں یہاں کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم نے روضہ اقدس کے قریب ایک مکان کرائے پر لے کر رکھا ہے اور وہیں ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ سلطان نے ان دونوں کو وہیں اپنے آدمیوں کی نگرانی میں چھوڑا اور خود شہر کے معززین کے ہمراہ اس مکان میں جا پہنچا۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں نہایت مختصر سا سامان یہاں رہنے والوں کی درویشانہ زندگی گواہی دے رہا تھا۔ اہل شہر ان دونوں کی تعریفیں کرتے انہیں
تھک رہے تھے۔ بظاہر وہاں کوئی چیز قابل اعتراض نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن سلطان کا دل مطمئن نہیں تھا۔ اس نے مکان کا فرش ٹھونک بجا کر دیکھنا شروع کیا۔ یکایک سلطان کی ایک چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا نظر آیا۔ چٹائی ہٹا کر دیکھا تو ایک چوڑی سیل تھی۔ اسے سرکایا گیا تو ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ یہ ایک سرنگ تھی جو روضہ اقدس کی طرف جاتی تھی۔ سلطان سارا معاملہ فوراً سمجھ گیا۔ سادہ مزاج اہل مدینہ بھی ان کی بھیڑ نما بھیڑوں کی یہ حرکت دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ سلطان اب قہر و جلال کی مجسم تصویر بن گیا اور اس نے دونوں ملعونوں کو بابا زنجیر کر کے اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ سلطان کے سامنے پیش ہوئے تو سلطان نے ان سے نہایت غضبناک لہجے میں مخاطب ہو کر پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو اور اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ دونوں ملعونوں نے نہایت ہی بے شرمی اور ٹھٹائی سے جواب دیا کہ اے بادشاہ، ہم نصرانی ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ دونوں یہودی تھے۔ دونوں ملعونوں نے سلطان کو کہا کہ ہم اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کی لاش چرانے کے لیے مامور کیے گئے تھے۔ نعوذ باللہ۔ لعنتیوں نے مزید کہا کہ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی کار ثواب نہیں ہے، لیکن افسوس کہ اس وقت جب ہمارا کام بہت تھوڑا باقی رہ گیا تھا کہ تم نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ ایک روایت میں بتایا جاتا ہے کہ یہ سرنگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسد مبارک تک پہنچ چکی تھی، یہاں تک کہ ان کا ایک پاؤں بھی ننگا ہو گیا تھا۔ سلطان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور اس نے تلوار کھینچ کر ان دونوں بدبختوں کو گردنیں اڑا دی اور ان کی لاشیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں ڈلوا دی۔ یہ انجام دیکھ کر سلطان پر وقت طاری ہو گئی اور شدت گریہ سے سلطان کی رگیں بند ہو گئیں۔ سلطان مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتا گھومتا اور کہتا کہ ذہ نصیب کی اس خدمت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتخاب فرمایا۔ جب دراز اقرار آیا تو سلطان نے حکم دیا کہ روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ایک گہری خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا جائے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل میں روضہ اطہر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودوائی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا اور اس کے بعد اس میں سیسہ بھر دیا گیا تاکہ زمانے کی دستبر سے ہر طرف محفوظ رہے، اور یہ سیسے کی دیوار روضہ اقدس کے گرد آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ ابد تک قائم رہے گی۔ آج بھی اہل مدینہ سلطان نور الدین کا نام نہایت محبت اور احترام سے لیتے ہیں اور سلطان کا شمار ان خاص افراد میں کرتے ہیں کہ جن پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اعتماد کا اظہار فرمایا اور ان کے محب رسول ہونے کی تصدیق فرمائی۔ یہ بلند رتبہ خوش نصیبوں کے حصے میں ہی آتا ہے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا دین اس دنیا میں پھیلتا رہے۔ السلام علیکم۔